اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کا مسئلہ اور آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ہیں ان کی جگہ پر اگر قضا عمری پڑھنا چاہے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑ کر اور نوافل چھوڑ کر اپنی قضا عمری پڑھ سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، چونکہ قضا نماز یہ اہم ہے نوافل سے اور سنتیں غیر مؤکدہ سے، کہ اس سے انسان بری ذمہ ہو جاتا ہے جو اس کے ذمے نمازیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پر اور نوافل کی جگہ پر قضا عمری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فجر میں چونکہ سنت غیر مؤکدہ نہیں ہیں اور ظہر کے اندر صرف 2 رکعتیں نفل ہیں، ان 2 رکعتوں کی جگہ پر اگر وہ قضا عمری پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ ان 2 نفل کی جگہ پر اپنی قضا عمری پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کی جو 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی چونکہ غیر مؤکدہ ہیں، اس وجہ سے اس جگہ پر اگر ان 4 سنتوں کے بدلے اگر وہ اپنی قضا عمری پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مغرب میں آ جائیں تو مغرب کی نماز میں اگر آپ دیکھیں تو آخر کی 2 رکعتیں ہیں جو نفل پڑھتے ہیں ہم، وہ نفل ہونے کی وجہ سے آپ اس جگہ پر آپ اپنی قضا عمری پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو سنتیں ہیں اس سے پہلے جو نفل سے جو پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ چونکہ سنتیں مؤکدہ ہیں، انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اسی طرح عشاء کے اندر جو 4 رکعتیں جو ہم فرض سے پہلے پڑھتے ہیں وہ چونکہ سنتیں غیر مؤکدہ ہے، تو غیر مؤکدہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی چھوڑ کر آپ اپنی قضا عمری پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اسے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اس کے بعد جو 2 نفل پڑھنے ہیں وہ ان 2 نفل کے جگہ پر آپ اگر اپنی قضا عمری پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم 3 وتر پڑھتے ہیں وہ چونکہ واجب ہے، اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اور پھر اس کے بعد جو 2 نفل ہیں ان 2 نفل کی جگہ پر بھی اپنی آپ قضا عمری پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جو 12 رکعتیں ہیں سنتیں مؤکدہ کی، ان کے علاوہ آپ اپنی نوافل اور غیر مؤکدہ سنتوں کی جگہ پر قضا عمری پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں؟ وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح ظہر کی جو 4 سنتیں پہلے ہیں وہ اور 2 بعد میں جو ہیں وہ، تو یوں 8 رکعتیں فجر اور ظہر کی ہو گئی۔ اسی طرح مغرب میں آ جائیں تو مغرب کی 2 سنتیں جو فرض کے بعد پڑھتے ہیں ہم وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، تو یہ یوں 10 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عشاء کی اگر آپ دیکھیں تو عشاء کی جو فرض نماز کے بعد ہم جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں سنت، وہ سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی چونکہ مؤکدہ ہے لہذا اس وجہ سے اس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر جو 12 رکعتیں سنت مؤکدہ بن جاتی ہیں، ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے علاوہ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کی جگہ پر آپ اپنی قضا عمری پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق منعمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله